وہ مرید بھی پھر گئے، وہ مقتدی بھی پھر گئے، وہ ہاتھ چومنے والے بھی بے ایمان ہو گئے۔ مسلم ابن عقیل کو تیر مار مار کر چھلنی کر دیا۔ اللہ والے نے دیوار کا سہارا لیا، دیوار کے پاس کھڑے ہو کر تیر پھینکتے رہے، بالآخر زخموں سے چور چور ہو کر دیوار کے قریب بیٹھ گئے۔ ایک کمینے نے تیر مارا، مسلم ابن عقیل کے دونوں لبوں کے اندر سے گزر گیا۔ طلاق کا وعدہ دے کر ایک آدمی نے گرفتار کیا، پکڑ کر بادشاہ اور وقت کے حکمراں کے حوالے کر دیا۔ اس نے چھت پہ لے جا کر مسلم ابن عقیل کے 2 ٹکڑے کر کے گلی میں پھینک دیا۔ اندازہ لگاؤ یہ سارا کام کلمہ کو کر رہے ہیں، منافقوں کی اولاد یہ سارا کام کر سکتی ہے، صحابہ کرام یہ کام کہاں کر سکتے ہیں؟ مسلم ابن عقیل کی شہادت کا جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خبرنامہ پہنچا اور اطلاع ملی، امام علی مقام کو بڑا دکھ پہنچا، بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ ہوا کیا ہے۔ آپ نے ارادہ فرما لیا، تشریف لے آئے، میدان کربلا میں آ گئے۔ 13 لوگوں نے سمجھایا کہ آپ نہ جائیں، وہی کوفے کے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا۔ سیدنا امام علی مقام کو بڑا دکھ پہنچا، بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ ہوا کیا ہے۔ آپ نے ارادہ فرما لیا، تشریف لے آئے، میدان کربلا میں آ گئے۔ 13 لوگوں نے سمجھایا کہ آپ نہ جائیں، وہی کوفے کے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا، سیدنا حسن کو شہید کیا، ان کے ساتھ برے پیش آئے، آپ نہ جائیں۔ فرمایا انہوں نے مجھے بلایا ہے، میرا ان سے وعدہ ہے، لہذا میں جاؤں گا۔ تشریف لے آئے، میدان کربلا میں پہنچ گئے، مشکیزیں پانی سے بھرے ہوئے ہیں۔ ظہر کی نماز کا وقت آیا، دشمن کی فوج نے آ کر گھیرا ڈال لیا۔ تو اندازہ کرنا، توجہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آ لوگو، کیا تم نے نماز پڑھنی ہے؟ حسین کو نماز کا کتنا فکر ہے، دشمن کی فوج سے پوچھ رہے ہیں نماز پڑھنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا وضو کرو۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس پانی نہیں۔ باوجود اس کے کہ حسین کو پتا تھا کہ یہ سنگلاخ زمین ہے، یہ ریتلی زمین ہے، یہاں پانی بڑا مشکل سے ملے گا۔ واہ حسین، قربان جاؤں تیری بہادری پہ، تیری سخاوت پہ، تیری فراخ دلی پہ۔ فرمایا اپنے خاندان کو سارا پانی ان کے حوالے کر دو، یہ وضو کر کے نماز پڑھے، ہم پیاس سے مر جائیں، غم نہیں، نانا کے امتی کی نماز قضا نہ ہو۔ سارا پانی دے دیا، ورنہ پیاسے ہونے کی نوبت ہی نہ آتی۔ دوسرے کی نماز قضا ہونی گوارا نہ کی، اپنی نمازوں کو کیسے ترک کرتے۔ آخر میں آ کر کے جب ٹھن گئی، کوئی بات نہ مانی، انہوں نے ایک ہی مطالبہ رکھا، ووٹ دو، بیعت کرو، یہاں کھڑے کھڑے، یہاں کھڑے کھڑے بیعت کا اعلان کرو۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نسب نامہ جتایا، اپنا حسب نامہ جتایا اور خطبہ ایسا دیا، میرا ایمان ہے اگر یہ خطبہ پہاڑ کو دیا جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا، آسمان کو دیا جاتا ٹوٹ کے گر پڑتا، زمین کو دیا جاتا زمین پھٹ جاتی، مگر وارے لوگوں، خطبہ دینے والا فاطمہ کا شعر ہو، سننے والوں پہ کوئی اثر نہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، او لوگوں، مجھے رب کائنات کی قسم ہے، میں نے ساری زندگی میں ایک نماز قضا نہیں کی۔
فرمایا او لوگو تم میرے قتل کے درپا کیوں ہو گئے ہو؟ میں نے ساری زندگی میں کبھی زنا نہیں کیا۔ فرمایا میں نے ساری زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ فرمایا میں نے ساری زندگی میں کسی کو قتل نہیں کیا۔ میں فاطمہ الزہرا کا لخت جگر ہوں، میں شیر خدا کا نور نظر ہوں، امام الانبیاء کے کندھوں پہ سواری کرنے والا نواسہ رسول ہوں، جگر گوشہ بطول ہوں، میرا حسب نسب پہچانو، کل قیامت کے دن تم میرے نانا کے حضور میں شفاعت کے لیے جاؤ گے، کچھ خیال کرو۔ مگر انہوں نے ایک نہ سنی، انعام کا لالچ، اقتدار کا لالچ، حکومت کا لالچ اندھا کر دیتا ہے، نہیں نظر آتا آگے کون ہے، کس قسم کا آدمی ہے، اس پہ ظلم ہوگا تو ہم پہ خدا کا کیا قہر آئے گا۔ وہ کہتا ہے اپنا کام کر نکلو بس پھر دیکھی جائے گا۔ حسین نے بھی جواب دے دیا، فرمایا یہ تو یا تو مجھے سرحد پہ جا کر جہاد کرنے دو، میں شیر کا بیٹا شیر ہوں، یا مجھے واپس مدینہ چلا جانے دو، اور یا پھر تم اپنے بڑے سے میری ملاقات کراؤ۔ لگا نہیں جی نہیں، یہی کھڑے کھڑے آپ کو بیعت کا اعلان کرنا پڑے گا۔ آپ اعلان کر دیں کہ وقت کے حکمراں کو میں نے ووٹ دے دیا، پھر ہم آپ کی مہمان نوازی کریں گے۔ فرمایا یاد رکھو میں نے خاتون جنت کی چھاتیوں کا دودھ پیا، امام الانبیاء کے ہاتھوں سے کھایا پیا، میں رحمت للعالمین کی گود میں پلا ہوں۔ یاد رکھو میری یہ گردن کٹ سکتی ہے، جھکنے کو تیار نہیں۔ اگر میں جھک گیا قیامت تک کی امت کو حق و صداقت کا سبق کون سکھائے گا؟ مسلمان کہا کریں گے نواز رسول نے سودا کر لیا تھا، ہم بھی کر لیتے ہیں۔ فرمایا میں خاندان دے سکتا ہوں، اپنا جاہو حشم دے سکتا ہوں، اپنا سر دے سکتا ہوں، تم سب کچھ کر سکتے ہو، مگر حسین کا ضمیر نہیں خرید سکتے، حسین کا ایمان نہیں خرید سکتے۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے میری گھٹی کو تو دیکھو، مجھے تو امام الانبیاء نے اپنے منہ مبارک سے لعاب لے کر گھٹی دی ہے۔ حسین نے اعلان کر دیا ہے ہرگز نہیں ہوگا، جاؤ تم جو کچھ کرتے ہو کرو۔ ابھی کوئی قضا نہیں ہوتا۔ عرض کر رہا تھا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھ لیا کہ یہ باز نہیں آتے اور حالات بگڑ رہے ہیں، واہ حسین قربان جاؤں تیری شان پہ، یہ نہیں فرمایا مجھے 2 دن کی مہلت دو، میں سوچتا ہوں، اپنے خاندان کے لوگوں سے مشورہ کرتا ہوں، کہیں سے پانی منگاتا ہوں، کوئی آدمی بلواتا ہوں، بلکہ فرمایا او لوگوں مجھے 1 رات کی مہلت دے دو، میں 1 رات تم سے دعا اور استغفار اور قرآن کی تلاوت اور نماز کے لیے مانگتا ہوں۔ رات دے دی گئی، سیدنا حسین نے اپنے خاندان کی حضرات کی مستورات میں گئے، پردے میں جا کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ۔ صبر کرنا، مصیبت جب آئے اس پہ صبر کرنا اچھا ہے، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کا ساتھی پروردگار ہے، تم انعام اللہ سے لینا۔